Welcome to Qulubul Quran fi Zawiyatul Quran. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani یفقہو قولی. اے بندے سمجھ تو کیوں ہوا دنیا میں ظہور تیرا. اے بندے سمجھ تو کیوں ہوا دنیا میں ظہور تیرا. تو وہ عظیم تر ہے خدا بھی ہوا مشکور تیرا. اش اش کرتی ہیں کروبیاں دیکھتی ہیں جب شکستہ صدور. اش اش کرتی ہیں کروبیاں دیکھتی ہیں جب شکستہ صدور. فخر ہوتا ہے اللہ کو بنتا ہے جسم جب نور سراپا تیرا. آج 18ویں نشست ہے اور 18ویں پارے کا رنگ کچھ اور ہی ہے. ایسے لگتا ہے روز ایک پکنک پہ جاتی ہیں. ایک وزٹ ملتا ہے، ایک ٹور ملتا ہے. قربان جاؤں رب کے پاروں کے ٹور نے تو دل کی دنیا ہی بدل ڈالی ہے. ہر سپارہ ایک باغ کی مانند لگتا ہے اور قلوب کی آیتیں بہاروں کی طرح اس باغ کے حسن کو بڑھاتی ہے. ہر آیت کے اندر الفاظ اور یہ پھولوں جیسے الفاظ، ان کی روشنی، ان کی خوشبو اور ان کا کھلنا ہی الگ سے دل کو حسن بخشتا ہے. آج کے پارے میں اللہ بہت کچھ کہنے والا ہے. اللہ کرے ہم ان پاروں سے بالخصوص آج کی اس نشست کو اللہ روحانی نشست بنا دے اور ہم اس سے پوری طرح فیض حاصل کرنے والے بن جائیں. اللہ کی توفیق سے آج کے پارے کا آغاز کرتے ہیں. پارا نمبر ہے قد افلح، 18واں پارا. اللہ اس کا فیض اور نور آج ہمارے دلوں پر کھول دے. آیات کے نمبر لکھنے کے لیے کالم بنائیں گے اور اوپر ہیڈنگ دیں گے آیات کے نمبر کی. خوبصورت پارا ہے، خوبصورت میسج ہے. اللہ کرے ہم کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سورت مومنون کی آیت میں فرماتے ہیں. سب سے پہلی ہمارے پاس سورت ہے سورت المؤمنون اور اس کی آیت نمبر ہے 60. پچھلے پارے نے ہمیں بتایا تھا کہ وجلت یا وجلہ کا مطلب ہے ڈرنے والے، کانپنے والے، تھر تھرانے والے، کپ کپانے والے. ہم یہاں لکھیں گے کپ کپانے والا دل، کپ کپی طاری ہونا، انسان کا ہوش میں نہ رہنا. بعض دفعہ بندہ اللہ کے ذکر میں اتنا مست ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا کا ہوش کھو بیٹھتا ہے اور یہی وہ مقام ہے جو سب سے اعلیٰ ہے. اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے؟ یہ ظاہری بات ہے جب آپ ذکر جہری کریں گے آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوں گی، دل کانپے گا، تھر تھرائے گا اور آپ کے اوپر ایسی کیفیت سی طاری ہوگی جیسے دھڑ دھڑی سی آتی ہے، بار بار ایسی ہوگا. اس کیفیت کا مطلب ہے آپ کی تار اللہ سے مل چکی ہے. یہی وہ کیفیت ہے. اور اس بات کو آگے کنٹینیو رکھیں گے کہ آج 18ویں پارے نے کیا خوبصورت آغاز کیا ہے.
اگر 18ویں پارے کی پہ آ کے بھی آپ کا دل نہ کانپا، رمضان کا مہینہ ہو، قلوب القرآن کی محفل ہو، دل کپ کپانے والی آیات ہو، پھر بھی نہ کانپے تو کب کانپے گا؟ آگے ہمارے پاس سورۃ مومنون ہے اور آیت نمبر 63 ہے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، یہ غمرہ والا دل کون سا آ گیا ہے؟ غمرہ اصل میں غین میم را سے ہے اور اس کو کہتے ہیں غفلت۔ اس کو آپ غافل بھی کہہ سکتے ہیں اور غفلت بھی آ سکتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ اس پیک پہ پہنچتا ہے نا تو پھر غفلت میں بھی اتنی تیزی سے آتا ہے، کیونکہ پھر اس کے اوپر زیادہ حملے ہوتے ہیں اور زیادہ اس کے اوپر شیاطین چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ تو کوشش کرے بندہ کہ غفلت میں نہیں پڑنا، یہاں سے ہو کے جب یہاں تک آئے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ بندے غفلت نہیں اختیار کرنی، غافل نہیں بننا، بھول نہیں جانا۔ اس کو ہم لکھیں گے نصیحت کی اللہ نے۔ کیا نصیحت کی؟ بھول نہ جانا کہ بندے اسی کیفیت میں گم رہنا ہے اور اس کے احساسات میں رہنا ہے۔ میرے بندے بھول نہ جانا۔ اللہ کرے اللہ یہ نعمت عظمیٰ ہمیں نصیب کرے اور ہم اس کی کیفیت کو برقرار تو چلے بات کی بات ہے، کم از کم محسوس تو کر سکے۔ اور میری دعا ہے جو لوگ بھی آج اس پارے کا وزٹ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ سب کے دلوں کو اپنے ذکر سے کپ کپانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہمارے پاس یہ سورت ختم ہوئی، آگے سورت نور شروع ہوتی ہے۔ آیت نمبر اس کی 37 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اس میں 2 دفعہ قلوب کا ذکر ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے الٹنے پلٹنے والا دل۔ اب اس کو ہم کیسے سیٹ کریں گے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ الٹنے پلٹنے والا دل۔ اصل میں اس آیت کا پس منظر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ تجارت کرتا ہے، کاروبار میں پڑتا ہے اور اس کا دھیان ادھر چلا جاتا ہے، پھر اس کی نمازیں رہ جاتی ہیں، پھر اس کے فرائض رہ جاتے ہیں، تو اس طرح پھر اس کا دل گردش کرتا رہتا ہے اور اس کا دل پلٹتا رہتا ہے۔ لیکن ہم اس کو اس کے ساتھ جوڑیں گے، کیونکہ جب دل کپ کپاتا ہے، کیفیت طاری ہوتی ہے، دل گھومتا ہے، دل کانپتا ہے، تو اس کا مطلب ہے دل گردش کرتا ہے، الٹتا پلٹتا ہے، خیالات کی الٹ پلٹ ہوتی ہے۔ جیسے ایک چیز ادھر سے بن رہی ہے، ادھر سے نکل رہی ہے۔ جب بندہ اللہ کے ذکر میں خوب مست ہوا تو پھر اس کی تار اللہ سے مل گئی، تو اب ساتھ ساتھ جیسے کوئی مشینری کام کرتی ہے تو وہ کچرا بھی ساتھ خود ہی صاف کرتی ہے اور وہ جو را مٹیریل ہے وہ خود ہی سائڈ پہ کرتی جاتی ہے۔ یہ ہے وہ کیفیت کہ جب انسان اللہ کے احساسات میں گم ہو جاتا ہے، پورا دھیان، توجہ، قلبی دماغی عقلی ادھر لے جاتا ہے، تو پھر جو اس کے اندر دنیا کی غفلت اور دنیا کی خواہشوں اور یہ جو دنیاوی چیزوں کی جو غفلت کے پردے تھے، یہ راہ مال ہے، یہ مٹیریل ہے، یہ کچرا ہے، پھر اس نور سے یہ کچرا خود بخود ہی صاف ہوتا جاتا ہے۔ اس طرح سے پھر یہ کردار سیٹ ہوتا ہے۔ آگے ہمارے پاس سورۃ نور ہے اور آیت نمبر 44 ہے۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، کہ دن اور رات کا رد و بدل اللہ کرتا ہے۔ ہم اس کو لکھیں گے رد و بدل ہونے والا دل۔ اس کو آپ تبدیلی والا بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن میں آیات کے اعتبار سے لکھ رہی ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ اب رد و بدل سے کیا مراد ہے؟ ایک چیز آ رہی ہے، دوسری چیز ہٹائی جا رہی ہے،
युकल्लिबुल्लाहु लैला वन्नहार का भी मतलब ये है, दिन आ गया तो अल्लाह ने रात को हटा दिया, रात आ गई तो अल्लाह ने दिन को हटा दिया। ये जो सिलसिला है गर्दिश का और सैयारों का, ये जो सिलसिला है रद्दो बदल का, असल में अल्लाह रात और दिन को समझाकर ये बताना चाहते हैं, बंदे तेरे दिल का हाल भी कुछ ऐसा है, कुछ उसमें से आता है कुछ जाता है, वो भी रद्दो बदल में मुसलसल लगा रहता है। शायद के बंदा दिन रात का बदलना ही देखकर इस निशानी से इबरत पकड़े और वो अपने दिल को समझ जाए। ये बात हल्की सी इससे कंटिन्यू कर रही है, इसके साथ मिल रही है कि वो उल्टे पलटेगा तो अल्लाह ताला ने इसको और एक और जगह पे समझा दिया कि रद्दो बदल भी होगा। आज इस पारे की आखिरी आयत है सूरतुन नूर, आयत नंबर 50 है। आयत नंबर 50 सूरत नूर की 18वें पारे में अल्लाह कहते हैं अफी कुलूबिहिम मरजुन अमिर ताबू। दूसरा करैक्टर आ गया। मैं कहती हूँ जरा आंखें खोली, अल्लाह का स्टाइल देखिए। ड्रामे देखने वालों, फिल्में देखने वालों, एपिसोड देखने वालों, वो सब कुछ यहाँ से ही निकला है। जिसने ड्रामा कशी की है ना, तो अंदाज यही लिया है। खुदा के लिए उसका अंदाज देखकर अपने रब की तरफ पलट आए। मेरा रब भी ऐसे ही किरदार इकट्ठे करता है, कहानी का एक पहलू दिखाता है फिर दूसरा दिखाता है। सूरत नूर की आयत दो दिलों की निशानदेही कर रही है। नंबर 1 है बीमार दिल और दूसरा है शक वाला दिल। असल में ये दो बीमारियां हैं और ये ऐसी बीमारियां हैं अल्लाह ने निशानदेही कर दी है। इसको आप दो बीमारियां कह लें, दो किरदार कह लें, दो अमाल कह लें कि मेरे बंदे अगर ये दो चीजें तेरे दिल में आ गई फिर ये सारी खत्म हो जाए, और जहां पे ये आ गया वहां पे ये खत्म हो जाएगा। ये मतजाद हो गया, मतबादल हो गया, ये आएगा तो ये नहीं रहेगा। इसके लिए हम कॉलम अलग से बना लेते हैं ताकि हमारी ये याद दहानी रहे कि एक वक्त में जैसे सारा दिन रात नहीं रहती और रात के बाद दिन आता है, ये रहेगा तो ये नहीं रहेगा, ये रहा तो ये नहीं रहेगा। ये दो किरदार हैं, दो कैफियत है जो मेरे रब्बुल आलमीन ने आज के इस 18वें पारे के नक्शे में मुझे और आपको समझाया है। उम्मीद है इसके बाद आपका दिल अल्लाह के जिक्र से गर्दिश करेगा, कांपेगा, थरथराएगा और आपकी तार अल्लाह से मिल जाएगी। मैं दुआ करती हूँ अल्लाह हमको भी ऐसा जिक्र नसीब करे कि अल्लाह हमारे दिलों को कप कपाए और हमारे दिलों की तार अल्लाह से जुड़े और हमारा जिस्म और हमारा दिल नूरानी हो जाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाशाना रब दे कुरान दिया, कुरान दिया, वाशाना रब दे कुरान दिया। किवें 30 पारे बनाए नी, किवें जगमग जगमग कर दिया सूरतां ने। किवें 30 पारे बनाए ने, किवें जगमग जगमग कर दिया सूरतां ने। किवें लफ्ज़ां दे नज़ारे ने, किवें लफ्ज़ां दे नज़ारे ने। किवें किरनां नूरानी कलाम दियां,